السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ ہیں علی بھائی. علی بھائی کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی انٹرویو کیا تھا جب یہ نئے آئے تھے. اب نیا بندہ آتا ہے اس ٹائم اس کی اور فیلنگز ہوتی ہیں. تو آج علی بھائی کو یہاں پہ ہو گیا میرے خیال سے 2-2.5 مہینے ہو گئے. ہاں 2.5 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آج علی بھائی سے ذرا ان کا جو ہے نا خطرناک قسم کے سوالات میں ابھی ان سے پوچھنے لگا ہوں کہ شروع میں ان کو کیا کیا مسائل تو خیر صاحب کو پتہ ہی ہوتے ہیں. جاب کیسے ملی یہ مین کوشچن ہوگا. سیلری کتنی ہے یہ میں ان سے پوچھوں گا. اور یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. ویسے تو انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ماسٹرز کیا ہے نا. ہاں میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ. اور اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ اور جابس بھی ڈیفینیٹلی کیا لیکن ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے. آج ان کو ہم پوچھیں گے کہ فیلڈ کی جاب ان کو کس طرح سے ملی ہے. تو جی علی بھائی آپ سے میں سوال جواب کرتا ہوں. علی بھائی بتائیں ذرا کہ کیا پہلے بتائیں کیا مشکلات آئی تھی جب شروع میں آئے تھے یہاں پہ. دیکھیں شروع میں جب آئے تھے سب سے پہلا جو مشکل تھی وہ تھی آپ کی اکوموڈیشن. تو اب آگے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ شیئرنگ میں رہنا پڑا اور اس میں اس کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی مشکل تھی اکوموڈیشن. تو خیر پہلے اس کو فیس کیا, اس کو پھر آگے جب ٹائم گزرتا گیا وہ مسئلہ حل ہوا. اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا جاب کا, کہ بھئی یہاں پہ آتے ساتھ ہی جو اب پیسے ہم لوگ لائے ہوئے تھے پاکستان سے اپنے ساتھ, اب وہ ہم کنزیوم کر رہے تھے رینٹس میں, کھانے پینے میں, باقی جو ہمارے ایکسپینسز تھے ان میں. تو اب میں جابس ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ میں نے لنکڈ ان پہ پروفائل اپڈیٹ کی, سی وی اپڈیٹ کی, اور پھر میں نے ڈفرینٹ جابس کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا اور مجھے ان سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. اور جو رسپانس جہاں سے آ بھی رہا تھا تو وہاں سے وہ آپ کو جاب نہیں مل رہی تھی, ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی تھی. وہاں سے آتی تھی ای میل کہ وی ریگریٹ کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو آگے فارورڈ نہیں کر رہے, آپ آگے لے کے نہیں چل رہے. تو سب سے بڑا مسئلہ مجھے فیس کرنا پڑا وہ تھا جاب کا. میں نے اور کچھ اور جابس کی, میں نے ٹیک اوے پہ کام کیا, میں نے ڈلیوری کی جابس کی, میں آگے بھی چھوٹی موٹی جابس کرتا رہا اور میں نے اپنا گزارا چلایا. اور اس دوران مطلب کس طرح جاب سرچ کیسے کر رہے تھے؟ اب دیکھیں جاب سرچ کرنے کا ایک تو آپ کا جو ہے نا آن لائن ذریعے ہیں, لائک آپ لنکڈ ان پہ, انڈیڈ پہ, ٹوٹل جاب, سی وی لائبریری, ان سے آپ سرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سورس ہے وہ ہے آپ جو ہے نا ماؤتھ ٹو ماؤتھ. آپ اپنے جو آپ کے ارد گرد میں جو کمیونٹی ہے آپ ان سے بات کریں, ان کو کہیں, ان سے ریفرنس لیں. لنکڈ ان اور انڈیڈ پہ کیا رسپانس تھا آپ کا؟ دیکھیں لنکڈ ان اور انڈیڈ پہ رسپانس یہ تھا کہ جابس وہاں پہ آتی تھیں اور وہاں پہ میں نے اپلائی کیا. وہاں سے مجھے 1-2 انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے میرے, لیکن موسٹلی جگہوں پہ جو ہے نا مجھے وہاں سے ریجیکشن آتی رہی تھی. مطلب 99% پہ ریجیکشن ہی آئی؟ ہاں 99% ریجیکشن تھی. اور جو ایکسیپٹنس اس میں مجھے انٹرویوز ہوئے اور کچھ وہ ایک لمبا پروسیس تھا, وہ آپ کا پائپ لائن میں رہ گیا آگے نا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ والی جو ابھی کرنٹلی آپ کو جاب ملی ہے یہ لنکڈ ان سے ملی ہے, کیسے ملی ہے یہ؟ اب یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سرکل میں آپ ریفرنس بیس جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کو ریفر کرتے ہیں, وہ ایک بڑا سورس ہے یہاں پہ بھی. تو مجھے یہ جو بھی جاب ملی ہے مجھے ریفرنس بیس ملی ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد کمیونٹی میں آپ کو بھی اور دوستوں کو کہا ہوا تھا جابس کے لیے. تو مجھے یہاں پہ ایک دوست نے ریفر کیا. تو ابھی کون سی جاب کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ دیکھیے میں ابھی جاب کر رہا ہوں یہاں پہ نارتھ ایلرٹن میں فیکٹری ہے, تو میں وہاں پہ مینٹیننس میں جاب کر رہا ہوں انجینئرنگ میں. مطلب اپنی فیلڈ کی جاب آپ کو؟ ہاں فیلڈ کی جاب. اب اصل میں اس میں اسٹوری یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ ایک دوست نے ریفر کیا تھا کسی اور جاب کے لیے, کسی اور سیکشن میں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ بھائی وہاں پہ جاب ہے, آپ اس نے مجھے نمبر دیا مینیجر کا, میں کانٹیکٹ کیا, مجھے وہاں پہ انہوں نے انڈکشن کے لیے بلا لیا. تو میں وہاں پہ انڈکشن کے لیے گیا, تو میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کسی اور سیکشن میں جاب کے لیے گیا تھا. لیکن جب میں انڈکشن میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے جب صورتحال دیکھی, میں نے مینیجر سے بات چیت ہوئی, گپ شپ ہوئی, پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس جو ہے نا کوالیفیکیشن ہے, میں الیکٹریکل انجینئر ہوں بائی کوالیفیکیشن. سو اگر آپ مجھے اس سیکشن کی بجائے اگر آپ مجھے انجینئرنگ سیکشن میں موو کر دیں تو اس میں اگر آپ مجھے جاب دے دیں تو وہ ایک بڑا بینیفٹ ہوگا میرے لیے بھی اور فیکٹری کے لیے, کمپنی کے لیے بھی. 2 چیزیں علی بھائی آپ نے مجھے بتائی تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس بہت زیادہ مانگتے ہیں. ہر جگہ آپ کہتے ہیں یار اچھا, میں نے ابھی اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ڈگری از ناٹ ریکوائرڈ, ایکسپیرینس از ریکوائرڈ, کیونکہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس آپ کا ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. یہ اس بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے, اگر آپ انجینئرنگ کی بجائے اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہے, ڈی اے ای ہے, لیکن آپ کے پاس جو ہے ایکسٹینسو ایکسپیرینس, آپ کو جاب مل جائے گی. اب دیکھیں ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایکسپیرینس از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کو ڈگری نہیں ہے یا کوالیفیکیشن کم ہے لیکن ایکسپیرینس آپ کو جاب مل جائے گی. آپ کو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ جو انجینئرنگ سیکشن کا جو انچارج ہے وہ ایک انڈین انجینئر ہے. تو اس نے یہ کیا, ابھی اس نے پچھلے سال ہی ریسنٹلی انڈیا وہ گیا تھا چھٹیوں پہ, تو اپنے اینول لیو پہ انڈیا جا کے اس نے وہاں سے 10 لوگ بھرتی کیے یہاں پہ
ان کو اس نے وہاں پہ انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں, ان کو یہاں پہ لے کے آیا جابس کے لیے, اور ان کو انہوں نے اسپانسرشپ بھی دی ہے. کیوں؟ اب ان کے پاس ڈگری نہیں تھی, وہ صرف سارے وہ تھے ڈپلوما ہولڈرس تھے, لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس, کسی کے پاس 5 ایئرس ایکسپیرینس, کسی کے پاس 6 سال کا تجربہ ہے. تو وہ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ اس بندے نے, اس انچارج نے اپنے انڈیا سے 10 لوگوں کو ہائر کیا, ان کی وہاں پہ ہائرنگ کی, یہاں پہ اس نے کمپنی میں سے ان کو اسپانسرشپ بھی دلوائی, اور وہاں پہ آ کے وہ کام کر رہے ہیں صرف ایکسپیرینس کی بیس پہ. علی بھائی نے ایک چیز مس کر دی بیچ میں کہ جاب ایسے نہیں ملتی کہ ورڈ ٹو ماؤتھ سے مل تو گیا, کانٹیکٹ نمبر مل گیا مینیجر کا, لیکن یہ نہیں کہ اس کو میسج کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جاؤ. اس کو علی بھائی نے ایک دفعہ میسج کیا, رپلائی نہیں آیا, دوسری دفعہ میسج کیا, اس نے آگے سے ٹھیک ہے وہاں کر دیا. اب بات یہ تھی کہ جس نے نمبر دیا, یا علی بھائی نے بھی جس کو آگے نمبر دیا, اس کو انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا کہ بھائی صبح شام میسج کرو. ہاں یہ تو ہے. دیکھیں اصل میں نا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اویلیبلٹی پہ اور جاب کی اویلیبلٹی پہ. جس ٹائم پہ آپ نے میسج کیا یا کال کیا اس مینیجر کو, ہائرنگ مینیجر کو, میں بھی اس ٹائم وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ جاب پہ, وہ بزی ہے, واٹ ایور, اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اگر آپ اس کو پھر دوبارہ کرتے ہیں, اب آپ کو اس کے اسکیجول کا نہیں پتا, تو جب آپ اس کو بار بار کرتے ہیں تو ہوپ فلی کسی ایسے ٹائم پہ آپ اس کو کلک کر جاتے ہیں جب آپ وہ اویلیبل بھی ہے, یا آپ نے اس ٹائم اس کو میسج کیا, کال کی, جس ٹائم پہ اس کے پاس ویکینسی اویلیبل ہے, تو وہ پھر آپ کو اس ٹائم پہ وہ کلک کر لیتا ہے, آپ کو بلا لیتا ہے. تو اس کا بھائی مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ میسج کرنے سے نہیں ہوتا, بار بار کرنا, بار بار کرنا پڑے گا آپ کو, کال کریں, میسج کریں, اور آپ بار بار ان کو یاد دلاتے رہیں. بھائی سب سے مزیدار اور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بھائی کتنی کمائی کر رہے ہیں آپ ابھی یو کے میں؟ آپ کو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں, تو ابھی آپ بتائیں گے ابھی کمائی کتنی شروع ہوئی؟ شروع میں تو چلیں ٹیک اوے میں تو سب کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے, کوئی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں اگر آپ کو اس طرح کی کسی اچھی کمپنی میں, کسی فیکٹری میں, کیونکہ فیکٹریز بھی ہیں جنہوں نے پارٹ آف کمپنیز ہیں, پراپرلی کام کر رہے ہیں ایک سسٹمیٹک وے میں, تو آپ مہینے میں فار اسٹارٹنگ میں 2,000 پاؤنڈ آرام سے کما لیتے ہیں. مطلب اس میں ٹیکس شامل ہے کہ ٹیکس کے علاوہ؟ یہ ٹیکس کے بغیر ہے. آپ شروع میں دیکھیں, آپ انیشلی اسٹارٹ میں آپ کو 2-3 مہینے آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا, تو وداؤٹ ٹیکس بھی اگر آپ 2,000 پاؤنڈ کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات. اچھا یہ ڈیپینڈنٹ کی بات کریں, میں بتا دوں کیونکہ علی بھائی اسٹوڈنٹ نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, تو اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو تو اتنی وہ نہیں ملتی 2,000 فل ٹائمرز کے لیے یہاں پہ. اور موسٹلی جاب ایسی جہاں پہ آپ کو 12 گھنٹے کی شفٹ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ بے شک آپ کو سیلری اچھی مل رہی ہے, اور لیکن آپ کو 12 گھنٹے کی شفٹ لازمی ہے یہاں پہ, 4 آن 4 آف اس طرح سے. اچھا انجینئر جو پاکستان میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں یار میں نے بیٹھ کے سائن کرنا ہے, وہ کیا سین ہے ادھر؟ مطلب آپ انجینئرنگ جاب میں اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن جی پاکستان میں اور یہاں پہ تو بالکل اپوزٹ سین ہے. پاکستان میں تو جابس میں, خاص کر گورنمنٹ سیکٹر میں, جو انجینئرز ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آفس میں بیٹھے ہوئے اور ہم جو ہے سائن کر رہے ہیں صرف کاغذوں پہ, تو وہ فزیکلی یا پریکٹیکلی کام نہیں کرتے. لیکن جبکہ یہاں پہ سینیریو بالکل اپوزٹ ہے, مختلف ہے. وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ جو انجینئر ہے اس نے جا کے کام کرنا ہے ہاتھ سے, اس کے ہاتھ, اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے اگر مینٹیننس سیکشن میں سے فیکٹری ہے, انڈسٹری ہے, تو وہاں پہ مینٹیننس کا کام ہے, تو وہ مینٹیننس کر رہا ہے جا کے فزیکلی. وہ ہاتھ سے کوئی پرزا خراب ہو گیا, کوئی لائن خراب ہو گئی ہے, تو وہ اس کو فزیکلی کھول رہا ہے, اس کو صاف کر رہا ہے, اس کو وہ ریپلیس کر رہا ہے, اس کو ریپیئر کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو فزیکلی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو سائن والا کوئی کام نہیں. اور کام چور بندہ کامیاب نہیں ہے بھائی یو کے میں. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جو بندہ آتا بھی ہے نا, وہ کام چور رہتا بھی نہیں ہے, وہ کام ہی ایسا لیتے ہیں نا اس کی کام چوری نکل جاتی ہے. اچھا یار میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی بھائی کا بھی یوٹیوب چینل ہے, تو ان کو جو چینل ہے وہ کس نام سے ہے جی؟ یہ علی ان یو کے نام سے چینل ہے, اس کو آپ لازمی اس کو بھی جا کے دیکھیں. ہاں سبسکرائب کریں بھائی, میرا ریکمینڈڈ چینل ہے. یہ بندہ جو ہے نا کافی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے, تو چینل جو ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے, جا کے علی بھائی کو بھی سبسکرائب کریں. اور تھینکس فار واچنگ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. اللہ حافظ. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?